بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مشورہ کر کے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ پھر 2-3 روز بعد رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چونکہ مخالفت کا زور تھا اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، اس لیے مکہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے جسے غار سور کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کفار ان دونوں حضرات کو دیکھ نہ سکے اور واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 روز رہے۔ چوتھے روز وہاں سے روانہ ہو گئے اور رات دن برابر چلتے رہے۔ راستے میں سراقہ نامی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، مگر وہ بھی ناکام ہوا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت و خطرات سے بھرا ہوا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، زمین کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں، جن میں پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل انسانی ترقی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج تیل کی جتنی اہمیت و ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ انسان دن رات مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے، لیکن تیل کے ذخیرے کے ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے، اگر یہ تیل کے ذخیرے ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی ٹھہر جائے گی۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین کے اندر تیل کے یہ ذخیرے کس نے رکھے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے اس خزانے سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک متعین اندازے سے اتارتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مسجد میں اعتکاف کرنا۔ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے جس میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو اور وہاں باقاعدہ امام اور مؤذن موجود ہوں، ورنہ اعتکاف درست نہ ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اخلاق پر جنت کے اعلیٰ درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باطل پر رہتے ہوئے جھوٹ بات چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے ارد گرد گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بالکل بیچ میں گھر بنایا جائے گا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے پر گھر بنایا جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹا خواب بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان اس چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی دل لگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں جنت میں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کریں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو
بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے: بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اپنے رب سے دعا کرتے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپ کے بھی دعا کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، اور عذاب کا ڈر اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔